بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ تھیں۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی آسودہ حال تھیں۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مال مویشی تھے۔ آپ نے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام اموار کی اصلاح کی، مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہتر حال کسی اور کا نہ تھا۔ یہ سارا مال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ جتنا مال و مویشی میں نے بنانے میں اپنی عمر صرف کی ہے، یا تو مجھے اس عمر کا حصہ لوٹا دو یا میرے مال مویشی مجھے واپس دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مقدمہ جب عدالت میں گیا تو قاضی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا تمام مال مویشی لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر چل دیے، اور قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ صافات آیت نمبر 99 میں یوں فرمایا گیا ہے کہ ابراہیم اپنے پروردگار یعنی بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، وہ عنقریب میری رہبری کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ لیکن راستے میں قبطیوں کے ملک یعنی کہ مصر میں جیسے ہی پہنچے تو وہاں پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور وہ بولا کہ یہ صندوق بھی کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فرض کرو کہ یہ صندوق سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہے اور اس کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ اس قبطی نے کہا کہ جب تک کہ صندوق نہ کھولوں اس کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں اس نے صندوق کو کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ علیہ السلام کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اب تو میں جب تک تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تو میں آگے نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ چلے اور فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی تو اس نے حکم دے دیا کہ ابراہیم کو بھی تابوت کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تابوت اور ان کے تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب آپ ان کے سامنے پہنچے اور اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت اور حمیت کا سرچشمہ تھے وہ سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے پروردگار، میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھ سے محفوظ رکھ۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنے خدا سے دعا کریں، وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی جانب دیکھا تو اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، اس پر پہلے کی طرح ان کا ہاتھ پھر خشک ہو گیا۔ تب اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اب میں تمہارے ہاتھ کے شفا ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا ہاتھ پھر خشک ہو جائے گا، تو پھر تم مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے شرط مان لی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ تم بے خوف رہو، تمہاری حرمت سے اور تمہارے اموال سے اب میں باز رہوں گا۔
جس جگہ چاہو چلے جاؤ، لیکن تم سے میری ایک حاجت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حاجت کون سی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے منظور فرما لی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو حضرت سارہ علیہ السلام کو بطور کنیز عطا کر دی۔ بادشاہ کی بیٹی کوئی اور نہیں تھی بلکہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنی بیوی کا درجہ دیا، اور انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ روانہ ہوئے، اور بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جائیں اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلیں جس پر قابو پا چکے ہیں، بلکہ اس کو آگے کریں اور خود اس کے پیچھے چلیں اور اس کی تعظیم کریں، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور ناچار ہے، خواہ وہ نیکوکار ہے یا بدکار۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ آگے چلیں، میں تمہاری تعظیم کروں گا اور تم کو مقدم رکھوں گا، اور تمہاری عزت و اکرام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی وحی کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، انہوں نے مجھے ایسی ہی وحی کی ہے۔ تب اس بادشاہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، تمہارا خدا صاحب جلال اور بردبار ہے، اور وہ کریم ہے، اور تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے والوں کے راستے میں تھی۔ اس راستے پر اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں نے رہنا شروع کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔